عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کیس میں فیصلہ سنایا جا چکا ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کو 14 سال قید بامشقت سنائی جا چکی ہے، جبکہ عمران خان کو 10 سال کے لیے نااہل بھی قرار دیا جا چکا ہے۔ یہ فیصلہ کتنا غیر متوقع ہے اور سائفر کیس کے بعد اس فیصلے کا آنا کتنی حیرانگی کی بات ہے۔ تو دراصل یہ فیصلہ بالکل بھی غیر متوقع نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی حیرانگی کی بات ہے۔ یہ مقتدر حلقوں کے درمیان یہ طاقت کی جو لڑائی ہے، یہ ایک روٹین میٹر ہے، یہ کوئی چھمبے کی بات نہیں ہے، یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ سائفر کیس کا فیصلہ آنے کے بعد ہم نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ پاکستانی سیاسی تاریخ سے آگاہی رکھنے والے جانتے ہیں کہ دراصل نہ تو یہ حق و باطل کی لڑائی ہے جس کو عوام حق و باطل کی لڑائی بنا کر پیش کر رہے ہیں اور ایک مختلف دڑوں میں تقسیم ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور نہ ہی یہ کوئی نظریات کی لڑائی ہے اور نہ ہی یہ کوئی عوامی حقوق کی لڑائی ہے۔ دراصل یہ مفادات کی لڑائی ہے، اقتدار مقتدر حلقوں کے درمیان آپس کی لڑائی ہے، اور یہ طاقت کے عدم توازن کی وجہ سے، اختیارات کے عدم توازن کی وجہ سے یہ پچھلے 75 سال سے یہ کھیل جاری و ساری ہے اور آگے بھی جاری و ساری رہے گا، جب تک کہ کسی باقاعدہ اصولی منشور یا کسی ایسی رائے حل تک نہیں پہنچا جا سکتا جس کے ذریعے اس ملک کے اندر اس افراتفری کو ختم کرنے میں تمام طاقتور فریق آپس میں مل بیٹھ کر اختیارات کے تقسیم کا کوئی باقاعدہ طور پر فیصلہ کر لیں، تب تک یہ کھیل جاری رہے گا۔ لہذا آج بھی اس فیصلے کے بعد ہمارے لیے یہ ایک متوقع فیصلہ تھا، غیر متوقع فیصلہ نہیں تھا، اور اگر اس میں ہم اس فیصلے کے بعد اور سائفر کیس کے فیصلے کے بعد یہ کہا جائے کہ جنہوں نے یہ میلہ سجایا تھا آج انہوں نے اس میلے کا اختتام کر کے یہ ثابت کر دیا کہ میلہ سجانے والے بھی وہی تھے اور اس میلے کو اختتام پذیر کرنے والے بھی وہی تھے، جبکہ کچھ لوگ جو عمران خان کو انقلابی ثابت کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے، یا کچھ حلقے یا عوام یا کچھ دانشور یا کچھ صحافی یا مختلف ریاستی اداروں میں بیٹھے ہوئے بیوروکریٹ یا اسٹیبلشمنٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے یا جوڈیشری میں بیٹھے ہوئے لوگ جو عمران خان کو سب کچھ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود کو ان کو کیسے لانچ کیا گیا اور کس نے لانچ کیا، اور اس کے باوجود اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اس سحر میں مبتلا تھے، اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ یہ کوئی ایک انقلابی شخص بزور عوامی حمایت کے اقتدار کی راداریوں تک پہنچا ہے، یہ ایک اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف بات تھی، جبکہ ساری دنیا کے باخبر لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جس طرح ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت اور مرضی اور ان کی سپورٹ کے بغیر کوئی بھی اقتدار کی راداریوں تک نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ بے نظیر ہو، چاہے وہ نواز شریف ہوں اور چاہے اس دفعہ عمران خان ہو۔ دراصل نقطہ کیا ہے، ان کے درمیان فرق کیا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ دھوکہ کھا گئے، یا یہ لوگ جو ہے مختلف اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے بھی، انٹلیکچوئلز بھی، صحافی بھی، یہ لوگ صرف دھوکہ اس وجہ سے کھا گئے کہ عمران خان کو اور باقی لوگوں کو اقتدار کی راداریوں میں اسٹیبلشمنٹ نے جو پہنچایا اس میں ایک بنیادی فرق یہ تھا کہ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک سیلیبریٹی کا انتخاب کیا جو آلریڈی ایک کرکٹ کے میدان میں عوام کے لیے ایک ہیرو کے طور پر عوام کے دلوں میں بستا تھا، لہذا وہ اس کی جو ایک عوام کے اندر پذیرائی تھی، عوام کے اندر ایک قبولیت تھی، عوام کے اندر اس کی ایک جو اپنی فین فالوئنگ تھی کرکٹ کی وجہ سے، تو اس بنیاد پر جب انہوں نے اس کا انتخاب کیا تو وہ کیونکہ عوام کے دلوں کے اندر آلریڈی اس کی ایک خاص اینگل سے، ایک خاص تناظر میں اس کی حمایت موجود تھی، تو اس اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے اقتدار کی راداریوں تک پہنچنے کے بعد وہ حمایت مل کر اور اقتدار کی راداریوں میں مل کر اس کو ایک ایکسٹرا بینیفٹ یہ پہنچا کہ اس کو ماضی کے دوسرے حکمرانوں کی نسبت ساتھ ساتھ مقبولیت بھی عوام کے اندر آلریڈی موجود تھی اور اقتدار تک انہوں نے پہنچا دیا، تو لوگوں نے اس دونوں چیزوں کو مکس اپ کر دیا، انہوں نے سمجھا کہ شاید اس مقبولیت کی وجہ سے اقتدار تک پہنچایا، جبکہ ایسا قطع نہیں تھا، کیونکہ عمران خان آج سیاست کے میدان میں نہیں آیا بلکہ پچھلے 20 25 30 سال سے اسی سیاسی میدان میں آیا، جبکہ وہ زندگی بھر ایک سیٹ کبھی حاصل کر لی، کبھی وہ بھی نہیں حاصل کر سکے، لہذا اقتدار تک پہنچنے کے لیے آخرکار ان کو وہی سیڑھی اور وہی ہتھیار اور وہی ٹول اور وہی اوزار اور وہی منصوبہ بندی اختیار کرنی پڑی جو باقی سیاستدانوں نے اختیار کی اور وہ اقتدار کی راداریوں تک پہنچے، اور اس کے بعد عمران خان کو بھی بذات خود انہوں نے ان کے اپنے فالوورز کی طرح یہ دھوکہ ہو گیا کہ انہوں نے سمجھا کہ اب کیونکہ میرے پاس عوام کی بہت بڑی پذیرائی ہے لہذا اب مجھے کوئی چھیڑ نہیں سکتا، اب میں جو چاہوں سیاہ و سفید کروں، اب میں چاہوں کسی دوسرے کے اختیارات کو بھی سلب کر لوں، اب میں جو چاہوں تو اپنے لانے والوں کو آنکھیں دکھانا شروع کر دوں، اب میں چاہوں تو اپنے لانے والوں کو اکھاڑ پھینک کروں، اور 2035 تک کا جو منصوبہ انہوں نے بنایا ہوا تھا کچھ ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر، جوڈیشری میں بھی بیٹھے ہوئے لوگ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے لوگ، ریاستی اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ مل کر جو پلان ان کا لیک ہو گیا اور اس کے بعد پھر ان کو آج اس انجام کا سامنا کرنا پڑا اور یہ نتائج بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ لہذا اگر اس پورے قضیے کو اگر ہم سم اپ کر کے آپ کے سامنے رکھیں تو اس قضیے کا مختصر ترین یہ کہا جا سکتا ہے مختصر طور پر کہ یہ میلہ جنہوں نے سجایا تھا وہ میلہ آج انہوں نے وائنڈ اپ کر دیا، یہ سما جنہوں نے بنایا تھا، یہ سما جنہوں نے باندھا تھا، آج انہوں نے اس کو اجاڑ دیا، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک ایسے شخص کو کہ جس کی سیاسی میدان کے اندر کسی قسم کی بھی جو ہے وہ فوٹنگ نہیں تھی، اس کی کوئی اسٹرینتھ نہیں تھی، اس شخص کو اٹھا کر انہوں نے طاقتور ترین
مسند پر بٹھایا اور پھر آج انہوں نے ہی اس کو اس اقتدار کی راداریوں سے اٹھا کر باہر پھینک دیا. جنہوں نے میلہ سجایا تھا انہوں نے ہی اس میلے کو اجاڑ دیا.